اس بار نامی مجسمے کے کراچی کے اندر موجود ہونے کے بارے میں جو نیوز ہیں وہ تو آپ سب نے سن ہی لی ہوں گی، اور ابتدائی طور پر جو نیوز سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق پولیس نے اس مجسمے کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور جس دکان سے اس مجسمے کو انہوں نے اپنی تحویل میں لیا ہے وہ دکان ایک مسلمان شخص کی تھی، اور اس نے ایک اشتیاق نامی شخص کو یہ دکان کرائے پر دی ہوئی تھی جو کہ بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ تھا، اور اس آرٹسٹ کے ساتھ ایک عمران نامی شخص نے رابطہ کیا کہ آپ نے یہ مجسمہ تیار کروانا ہے، اور اس عمران کو کسی مولانا عقیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے مجسمہ تیار کروانا ہے، اور ہم نے ریلی نکالنی ہے فلسطین کے حق کے اندر صہیونی طاقتوں کے خلاف، اور اس کے اندر اس مجسمے کو ہم نے آگ لگانی ہے۔ اور یہ ابتدائی طور پر جو تحقیقات ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور آگے واللہ عالم اس کے جو بنیادی نتائج ہیں وہ کیا نکلتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس پر بات کرنا میرا مقصد ہے وہ یہ کہ میں جب کمنٹس پڑھ رہا تھا ان خبروں کے نیچے تو ایک نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ شیطان کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ شیطانی مجسمہ کیسے ہو گیا، یہ صہیونی مجسمہ ہے ہی نہیں، یہ تو پروپیگنڈا ہے، سازش ہے، فضول ہے، بکواس ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم بال کو مت پکارو، اور واضح طور پہ اس چیز کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ صہیونی مجسمہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ اور میں اس چیز پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر نہ جانے کتنے ہی گروہ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے اندر مکمل طور پر شدت پسندی کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کے بقول کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں کہاں نہیں باندھنے، وہ ان مسائل پر جھگڑا کرتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو دین سے مکمل طور پر متنفر، وہ دین سے مکمل طور پر متنفر، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے دین پر عمل کریں گے لیکن دین کو اپنے مطابق چلائیں گے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو حلال کر دیں گے۔ میوزک سننا یہ حلال ہے، جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ آپ کو پھر عقل کے ایسے ایسے دلائل فراہم کریں کہ آپ سوچ کر حیران رہ جائیں کہ یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، باقی دین ایسے ہی کہتا ہے، حالانکہ وہ چیز سراسر گناہ ہوگی جس کو یہ لوگ حلال کر دیں گے۔ اور پھر آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم لوگ ایسے آتے ہیں جو دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اعتدال پسندی والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اس لیے بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں یہ بنیاد ہیں دین کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک لے کر آؤ گے میں معاف نہیں کروں گا، باقی ہر گناہ لے کر کے آؤ گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں، پہلے قرآن کو خود پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب کیا ہے، نہیں تو پھر ہماری آنے والی نسلیں دین سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گی۔